ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اپنی قبر کے سلسلے میں امت کو یہ تعلیم ہی نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو شرک کا ذریعہ مت بنا دینا۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ تعالیٰ تو میری قبر کو شرک کا ذریعہ مت بنا دینا کہ لوگ آئیں اور وہاں پر غیر اللہ کی عبادتیں کریں اور شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات اس وجہ سے دیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو میری قبر کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَن يُتَّخَذَ مَسْجِدًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، دوسرے لوگوں کے صحراؤں میں گھر کے باہر قبرستان میں رکھا جاتا تھا، ان کی قبریں باہر رکھی جاتی تھیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رکھا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر گھر میں اس وجہ سے رکھا کیونکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ لوگ شرک سے بچ سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ شرک واقع ہوا ہے وہ اسی قبر پرستی کی وجہ سے ہوا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے سب سے زیادہ شرک کے جو اسباب قبر سے متعلق ہے انہی سے زیادہ ڈرایا ہے، یہاں تک کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اوپر زیارت کو حرام قرار دیا ہے۔ صحیح قول کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زائرات القبور، جو قبر کی زیارت کرنے والی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنتیں کرے، لعنتیں بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو، قبر کی زیارت سے عورتوں کو صرف اس وجہ سے منع کیا کیونکہ عورتیں خصوصی طور پر شرک میں جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر زیارت، قبر کی زیارت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ ہم شرک سے بچ سکیں، شرک کے جو وسائل ہیں، شرک کے جو ذرائع ہیں ان سے ہم بچ سکیں۔ یہ شرک کے چند اسباب ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں۔ آج جو مسلم معاشرے کے اندر شرک پائے جاتے ہیں، جو انواع و اقسام کے شرک ہم دیکھ رہے ہیں، جو شرکیات آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اگر ان کو دیکھیں اور شریعت اسلامیہ کی ان تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا، ہمیں صحیح سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا کوئی بھی ایک وسیلہ، شرک کا کوئی بھی ایک چور دروازہ نہیں چھوڑا ہے جس کے ذریعے سے شرک مسلم معاشرے کے اندر مبتلا ہو جائے۔